لیکن جب کافر دیکھتے ہیں غیر مسلم قرآن کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کسی زمانے میں امریکہ میں جیسے آج کل آزادی ہے وہاں کہ وہاں ڈائیلاگ ہوئے کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ اب ہر یہودی بھی دلائل دے رہے ہیں، عیسائی بھی دلائل دے رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ ہر جھوٹے مذہب والے کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اس لیے وہ وہاں کھڑا ہے۔ اب 7 دن بحث ہو رہی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ ایک بزرگ بھی وہ اس مجلس کو سن رہے تھے، اس نے کہا میں 7 دن سے دیکھ رہا ہوں تم نے پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے تو مکھن تو کوئی نہیں نکلنا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، جو صحیح جواب دے گا تو وہ بندہ سچا ہے، وہ مذہب سچا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے عیسائیوں کو کہا کہ یہ تمہارا ملک ہے، تو تم فرض کریں پوری دنیا میں انجیل کو، تمہاری کتاب کو کوئی ختم کر دے، مٹا دے، تو کوئی انجیل کا حافظ ہے جو دوبارہ لکھوا دے؟ اور سارے کے سارے خاموش۔ پھر انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں یہودیوں سے، فرض کریں تورات کو کوئی پوری دنیا میں مٹا دے تو کوئی حافظ ہے تورات کا جو دوبارہ لکھوا دے؟ وہ بھی خاموش۔ جین مت، بدھ مت، ہندو مت، یہ سارے مت مارے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں کا ہی مسئلہ ہے کہ کون سی اصل ہے کون سی نقل ہے، وہ بھی حافظ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا بھئی یہ عیسائیوں کا ملک ہے، اگر کوئی مسلمان یہاں ہو، فرض کرے پوری دنیا کو قرآن کو کوئی مٹا دے تو کیا اس کا کوئی حافظ ہے جو اس کو دوبارہ سنا سکے اور لکھوا سکے؟ تو اس مجمع میں 60 بندے کھڑے ہو کے کہنے لگے ہم سے قرآن سنو، ہم تمہیں ہر جگہ سے قرآن سنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔